حضرت عمر بن مکتوم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نابینا ہوں، میرا گھر دور ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا تو ایک آدمی ہے، لیکن اس کا مجھ سے جوڑ نہیں، وہ میری بات نہیں مانتا، تو کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اجازت دینے کی گنجائش نہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازیوں کی تعداد میں کچھ کمی نظر آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارادہ ہو رہا ہے کہ میں مسجد میں نماز باجماعت کے لیے لوگوں کا کسی کو امام بنا دوں اور خود مسجد سے باہر جاؤں، اور جو آدمی مجھے نماز باجماعت چھوڑ کر گھر بیٹھے ملے اس کا گھر جلا دوں۔ اس پر میں نے عرض کیا، میرے اور مسجد کے درمیان کھجور کے درخت اور کچھ اور قسم کے درخت ہیں، اور ہر وقت مجھے لے کر آنے والا ملتا نہیں، کیا میرے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اقامت کی آواز سنتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر نماز کے لیے مسجد میں آیا کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کی پاک بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو، اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کو اس جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں، اس لیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے تمہارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں۔ انہی میں سے ایک جماعت کی نماز بھی ہے۔ اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے، تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے بن جاؤ گے، اور اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور پھر کسی مسجد کے ارادے سے چلے تو حق تعالیٰ جل شانہ ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھیں گے اور ایک درجہ بلند کریں گے اور ایک گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہوتا وہ تو جماعت سے رہ جاتا، ورنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عام منافق کو بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ورنہ جو شخص دو آدمیوں کے سہارے سے گھسٹتا ہوا جا سکتا تھا وہ بھی لا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ہم تو اپنا حال یہ دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہوتا یا بیمار ہوتا وہ تو جماعت سے رہ جاتا، ورنہ جو شخص دو آدمیوں کے سہارے سے چل سکتا تھا وہ بھی نماز میں آ جاتا تھا۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی سنتیں سکھائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں۔ ان سنتوں میں سے ایک سنت اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی ہے جہاں اذان ہوتی ہے۔ طیالسی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک نے اپنے گھر میں نماز کی ایک جگہ بنا رکھی ہے جس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر تم لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ گے تو تم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو چھوڑنے والے ہو جاؤ گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہے
کہ وہ کل اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں امن کے ساتھ حاضر ہو، وہ ان 5 نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرے جہاں اذان ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ کام ایسی سنتوں میں سے ہے جو سراسر ہدایت ہیں، اور اسے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار فرمایا ہے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ میرے گھر میں نماز کی جگہ ہے، میں اس میں نماز پڑھا کروں گا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے ہو جاؤ گے، اور اگر تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ کسی کو فجر اور عشاء میں مسجد میں نہ پاتے تو اس کے بارے میں ہمیں بدگمانی ہو جاتی۔ حضرت